बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 अहम खबरों पर हमने बात करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आई हैं, जिस तरह के आर्गूमेंट्स हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, वो तारीख़ी हैं और आईनी बेंच के तासुरात सब ने देखे हैं। ये लाइव कवरेज थी, लाइव स्ट्रीम हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, और उसमें अब लोग तबसर भी कर रहे हैं कि किस किस तरह से अकरम शेख साहब, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील, दलाइल देते हैं और ये मियां नवाज शरीफ के, शरीफ खानदान के बहुत करीबी समझे जाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने आईनी बेंच पर इतराज़ किया, 26वीं आईनी तरमीम को तो उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसकी हमने बात करनी है। दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, वहां पर जो धुआंधार तकरीरें हुई हैं, बहुत ज़्यादा जोशीली तकरीरें थीं और ऐसे लग रहा है कि सुहेल अफरीदी के आने से वाकई माहौल बदल गया है। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला बनने के बाद पहला ये बाकायदा बड़ा इजलास बुलाया। एक तरफ तो असेंबली का इजलास था, दूसरी तरफ अमन व अमान के हवाले से उन्होंने लॉ एंड इंस्टीट्यूशन पर अफसरान का इजलास बुलाया और उसमें भी उन्होंने बड़े अहम फैसले किए हैं। उसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है कि इससे पहले इस तरह के फैसले नहीं लिए गए। मसलन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO के तहत कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये कोई चक्कर नहीं है जी कि कमिश्नर ने कह दिया और इस शख्स को हिरासत में ले लो और बस रखो अंदर, कोई मुकदमा नहीं, बस अमन व अमान को खतरा हो सकता है। इसी तरह अरशद शरीफ शहीद के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा है कि कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़े फैसले लिए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और जो तकरीरें हुई हैं वो भी बड़ी ख़ास हैं, जिनमें कहा गया कि 2 साल बहुत होते हैं किसी के किरदार के बारे में जानने के लिए, और कहते थे कि जी वो खान नशा करता है। अब कहाँ हैं वो लोग, बताएं ना ज़रा। करारदाद मंजूर हो गई है, असेंबली में करारदाद मंजूर हो गई है। पूरी असेंबली सोचिए कह रही है कि जी सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला मिले जाकर अडयाला के कैदी से, ताकि फिर काबीना बन सके। तो ये अब करारदाद मंजूर हुई है। ज़ाहिर है इसका एक प्रेशर आएगा। अब इस करारदाद के बावजूद अगर वफाकी हुकूमत अड़ी रहती है, नहीं मुलाकात करने देती, तो लगेगा कि एक पूरा सूबा, उनके रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरे सूबे की तरफ से, उनके अवाने नुमाइंदगान की तरफ से जो कलेक्टिव विल का बताते हैं कि सूबे की सोच क्या है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है मुलाकात होने दी जाए, तो नहीं होने दी जा रही। तो फिर जाहिर है कि मसाइल बढ़ेंगे। फिर आप किस तरह कहेंगे कि जी ताबन किया जाए। और तीसरी बात, सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर, उनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं कि कम ही किसी सदर के खिलाफ ऐसे मुजाहरे देखे गए हैं। और उसका उन्वान था कि जी ट्रंप, हम तुम्हें बादशाह नहीं बनने देंगे, या तुम बादशाह नहीं हो, ये कि जो दिल में आता है तुम करते चले जाते हो, हम ये नहीं होने देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी 70 लाख लोग निकले हैं, कुछ कह रहे हैं जी करोड़ से ज़्यादा लोग निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन हर रियासत में, 50 रियासतें हैं अमेरिका की, हर रियासत में लोग निकले हैं। तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर बनी हुई है वो है कि यजीद की बैत को मैं नहीं कर सकता। ये जुमले इस वक्त वायरल हैं। हुआ ये कि आईनी बेंच समाअत कर रहा था 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। इस पर सलमान राजा सीनियर वकील अकरम शेख साहब ने दलाइल दिए। अच्छा, इसमें हुआ ये कि जस्टिस इमनुद्दीन ने कहा, अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता तो फिर आप चीफ जस्टिस से रुजू करें। एडवोकेट अकरम शेख आगे से बोले, तो क्या आप मुअज़्ज़िज़ जजेस बतौर सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो गए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप नहीं केस सुन सकते? कह रहे हैं जी चीफ को भेज दें, आप केस पर बात करें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। अच्छा, तो केस पर बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, किसी ने कहा धांधली हुई है, तो एहतसाब से बचने के लिए ये आईनी तरमीम आ गई, यानी कि इलेक्शन ना खुल जाएं, इलेक्शन में धांधली ना पकड़ी जाए, इसलिए ये आईनी तरमीम की गई है। ये अकरम शेख के दलाइल थे, सीनियर वकील के। इसके साथ साथ जी ये हुआ कि अकरम शेख साहब ने कहा, मैं आपको सुना देता हूं, मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम, ये मैं नहीं कर सकता। हुआ क्या कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अकरम शेख को मुखातिब करते हुए कहा, 26वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है, या तो आप कहें कि इसको आइन से निकाल दें तो फिर हम कुछ करें। अकरम शेख ने जवाब दिया, मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं, यानी उन्होंने तशबीह दे दी यजीद की बैत से कि 26वीं आईनी तरमीम ये इतनी बुरी है कि जहां पर सारा इख्तियार हुकूमत के पास चला गया है, कौन जज होगा, कौन आईनी केस सुनेगा। अब तो आईनी अदालत की बात हो रही है कि फिर कोई भी केस आप हुकूमत के खिलाफ ले जाएं, हमेशा हुकूमत के हक में ही फैसला आएगा, क्योंकि जज उनके हाथ में होंगे। तो
حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام، یہ میں نہیں کر سکتا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا پہلے آپ شاعری کرتے ہیں پھر آپ مذہبی باتیں کر رہے ہیں، پچھلے 15 منٹ میں آپ نے ایک بھی آئینی اور قانونی بات نہیں کی۔ اکرم شیخ نے کہا سر معاف کیجیے گا، میں تو بتا رہا ہوں کہ فل کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ 8 ججز کیس نہیں سن سکتے، پوری سپریم کورٹ کو کہنے دیں کہ آرٹیکل 191A درست ہے، کہنے پوری سپریم کورٹ سنیں، صرف آپ نہیں۔ تو آپ نے تو فائدہ اٹھایا ہے اس سے کہ آئینی بینچ کے آپ سربراہ بھی بن گئے، ممبر بھی بن گئے۔ This is part of the constitution. Either you say this is not part of the constitution, then we will move. کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ یہ آئین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بھائی آئین میں اگر غلط کوئی چیز ڈالی گئی ہے تو اسی لیے سپریم کورٹ ہوتی ہے کہ آپ جا کر کہیں کہ یہ آئین کے منافی ہے، یہ چیز حکومت جو مرضی آئے کرتی رہے، وہ بالکل آئین کی بنیادیں ہلا دے تو کہاں جائیں گے آپ؟ If you say yes, this is part My of the lord, with great constitution, respect, what I'm saying is can we insist upon it or not? اب سنیے گا جملہ یہ اکرم شیخ کا، سینئر وکیل ہیں اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ شریف خاندان کے وکیل رہے ہیں، ان کے سمجھے فیملی وکیل۔ قابل کا جواب، میرے اوپر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، میرے اوپر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے۔ دیکھیے حسین سے بھی دوستی، یزید کو بھی سلام، میں نہیں کرتا سر۔ دیکھیے clear words I am now saying، جب آپ شعر و شاعری شروع کرتے ہیں نہیں جی، اور ججز اسی پر ان کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا جب وہ کہہ رہے ہیں جی یزید کی بیعت نہیں میں کر سکتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرتا چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سپریم کورٹ نہیں پوچھے گی تو کون پوچھے گا؟ ابھی تو آپ نے احسان فرمایا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ نے کیس لگایا، ایڈوکیٹ اکرم شیخ، کیس تو بھی شروع ہی نہیں ہوا، جسٹس جمال خان مندرخل بولے، یعنی 1 سال بعد لگایا ہے، یہ بات بھی اکرم شیخ صاحب نے کہہ دی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب ہوا ہے۔ باقی یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی کہ یہ کہنا کہ کسی عامر نے بھی آئین میں اتنا ڈینٹ نہیں ڈالا جتنا 26ویں ترمیم نے ڈالا ہے، وکیل اکرم شیخ نے دلائل میں یہ کہا۔ 8 رکنی آئینی بینچ کی مہربانی ہے کہ 1 سال بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کی سماعت کر رہا ہے، وکیل اکرم شیخ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کو آئینہ دکھایا، یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب آ جائیے، سہیل آفریدی نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اس پر اعتراضات لگ گئے تھے، اس درخواست پر وہ اعتراضات دور کیے گئے ہیں اور فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں عمران خان سے ملاقات کے لیے قرارداد کا میں نے آپ کو بتایا منظور ہوئی ہے۔ جو فیصلے لیے گئے ہیں، ابھی کابینہ نہیں بنی لیکن وزیر اعلیٰ نے جو فیصلے لیے ہیں ان میں یہ ہے کہ جی ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کیا ہے، شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان، 3 MPO کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کرنے دیا جائے گا، سیاسی FIR کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، سابقہ وزراء اعلیٰ سے لی گئی سیکورٹی واپس کرنے کا حکم۔ یہ انہوں نے پہلا جو اجلاس بلایا ہے بیوروکریسی کا، افسران کا، بطور وزیر اعلیٰ یہ کہیں، اس میں امن و امان کی بریفنگ اور اس سب پر انہوں نے بات کی ہے۔ آخر میں جیسا میں نے کہا تھا، ٹرمپ کے خلاف ریلیاں نکلی ہیں بڑی تعداد میں۔ اب کیا ایک تحریک یہ بن جائے گی اور وہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں پر گولیاں چلا دیں، لوگوں کو اٹھا لیں، اغوا کر لیں، لاپتہ کر دیں، ادھر ادھر کر دیں، مار دیں، لاشیں بھی نہ دیں، اور کہیں جی ہو رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں تو نکلتے رہے، ہمیں کیا فرق نہیں؟ امریکہ میں فرق پڑتا ہے اگر یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف کہ جی آپ نے ٹیرف اس طرح لگائے، اس سے مہنگائی ہوئی، امیگریشن کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں جی امریکہ میں رہنا مشکل کر رہے ہیں، باہر سے کوئی آ کے نہیں رہ سکتا، جبکہ خود آپ امیگرینٹس کے بچے ہیں، اولاد ہیں، ٹرمپ کے والد خود میرا خیال جرمنی سے آئے تھے۔ تو اس طرح سے اب تقریریں ہوئی ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہر ریاست میں نکلے ہیں، شہر میں نکلے ہیں اور بڑی تعداد میں نکلے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا ہے۔ اور اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ کیا ٹرمپ اپنی مدت پوری بھی کر سکیں گے یا نہیں، اور کہیں اس سے پہلے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ ایک غیر مقبول صدر بنتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ریٹنگ نیچے جا رہی ہے، چاہے وہ کہتے ہیں جی میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن چکر یہ ہے کہ بات بن نہیں رہی اور لوگ ان سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، ٹرمپ سے، ان کے اپنے لوگ، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تمہیں صدر ہی نہیں بننے دیں گے۔ باقی مریم صاحبہ یہاں پر جو اقدامات کر رہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کافی دنوں کے بعد آج پھر کسی تقریب میں نظر آئیں۔ تو لاہور سے خبر یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور ہو چکا ہے، پھر دوبارہ انڈیکس کے لحاظ سے جو IQ ایئر انڈیکس ہے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری مشینری، یہ سارے اقدامات وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا، بس اشتہار بازی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، وہی ہو رہا ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا وفاق کی طرف سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا حکم۔
وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی ہیں وہ ناقص اور پرانی ہیں، یہ پولیس کی تصدیق ہے، ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ قیمتیں سبزیوں کی آسمان پر جا رہی ہیں، مٹر 500 روپے فی کلو، ٹماٹر 600 روپے، ٹینڈے 350، بینگن 300 روپے، لیمو 600 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں، اور یہ کہیں گے جی ہم نے تو معیشت بڑی زبردست کر دی ہے، فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ پیرا فورس بنائی مریم صاحبہ نے، شیخوپورہ میں بڑی کارروائی کی، اس نے چوڑیوں کے 33 ڈبے ضبط کر لیے۔ ایک خاتون تھی، وہ کہہ رہی میں نے باہر ٹھیلا لگایا ہوا تھا اور ضعیف العمر عورت ہوں اور میں یہ نقصان نہیں برداشت کر سکتی کہ میری 33 ڈبے چوڑیوں کے یہ پیرا فورس نے لے لیے۔ یہ تو ان کا حال ہے کہ غریب کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جائے۔ جو فورس بنا رہے ہیں وہ اسی طرف نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں گھروں کی قلت میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، گھر کیسے بنائیں۔ ایک طرف افغان طالبان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں۔ حال یہ ہے جی کہ 4 سیکیورٹی کے اہلکار FCC کے جوان وہ شہید کیے گئے ہیں، 9 وہاں پر سیکیورٹی کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو گیس ایکسپلوریشن کی ٹیم تھی اس پر اصل میں حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ڈیر اسماعیل خان کا علاقہ ہے، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن، کوٹ لالو، وہاں پر یہ FCC کے جوان تعینات تھے جن کو شہید کر دیا گیا حملہ کر کے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ مذاکرات اپنی جگہ چل رہے ہیں اور یہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ خبر آئی ہے کہ جلد ہی بارڈر بھی کھولے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف کافی نقصان ہو رہا ہے تجارت کا، اور یہ جو سبزیوں میں مہنگائی ہے اس کا بھی عمل دخل ہے بارڈر کلوجر کا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید اب بارڈر بھی کھولا جائے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہیں جی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔